آج ماہ شوال کا پہلا جمعہ کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج آپ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ آج آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی آئے گی۔ یقین نہیں تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کا پہلا جمعہ مبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن صرف 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج بھی ہم کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے، لیکن جو وقت پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، پھر یہ 3 کام کرنے ہی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ پاک کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی قد وقت میں صرف چند منٹ نکال کر اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس ماہ شوال المکرم کے پہلے جمعے کے دن ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک اس کی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، آج جو غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج سب کام چھوڑ کر صرف یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن پڑھنے والا ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، اور آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جاتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں ہے کوئی مانگنے والا رب سے کہ رب اسے عطا کرے؟ رب کی رحمت یہ ندا کرتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ تو
تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اب کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں ویسے جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی بھی محبت کی کمی، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق ہے، جو ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، اور جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہابو یا رزاقو کے پاس پڑھتے ہی اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے
چلے جائیں، آپ جتنا مانگیں گے اللہ کریم 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہاب یا رزاقو کی بات پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد کی طرف، جس قدم کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، کر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کہ کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو کو کس بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ناممکن حاجات مکمل ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام لینے والے بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پورا کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق و دولت کا سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے گا آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دے گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑی نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترکیب یہ ہوگی
کہ آج ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے، اور اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں آ جاتا ہے، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ماہ شوال کے پہلے جمعے ہی نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس آپ سچی نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جاتا ہے، غریب پڑھے تو غنی ہو جاتا ہے، امیر پڑھے تو دولت مند ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنن اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما